اتنی لوڈ شیڈنگ کے بعد بھی یہ ہزاروں روپے کا بل کہاں سے بھریں گے تمہارے ابو؟ سن رہے ہو میری بات؟ ماں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو موبائل فون پر میسج بھیجنے میں مصروف تھا۔ بجلی کٹوا دیں امی؟ علی نے پل بھر کو نظر الفاٹے کر امی کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں اسکرین پر دوڑنے لگیں۔ اب سوچ تو میں بھی یہی رہی ہوں، تم بتاؤ بجلی نہیں ہوگی تو گزارا کر لو گے تم؟ بیٹے کے اس بیان پر انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ اب بھی تو بجلی کے بغیر ہی آدھا دن اور آدھی رات گزر جاتی ہے، وہ کوئی آنے والا میسج پڑھ کر مس کرا دیا۔ پانی ٹینک میں ڈول ڈال کر نکالنا پڑے گا، نکال لو گے؟ یہ تو بڑا ہی غیر دلچسپ کام ہوگا۔ وہ اب جوابی میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ ٹھنڈا پانی بھی نہیں مل سکے گا پینے کو؟ امی نے کہا۔ اب بھی کہاں ملتا ہے، ہر وقت تو لائٹ جاتی رہتی ہے، ہم مٹکا رکھ لیں گے گھر میں۔ اس نے ایک ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہی مسئلہ حل کر دیا تھا، ایک ہاتھ بدستور موبائل فون پر تھا۔ پنکھا بھی نہیں چلے گا؟ سوچ لو، اس کی امی تو شاید سب ہی کچھ سوچے بیٹھی تھیں۔ چھت ہے نا، اور یہ بھی؟ اس نے برق رفتاری سے سامنے رکھا ہوا اخبار الفاٹے الف اور ماں کو جھلتے ہوئے کہا۔ گوشت، مرغی، مچھلی کچھ بھی محفوظ نہیں ہو سکے گا۔ جب ضرورت ہوگی میں بازار سے لا دوں گا۔ اس کا انگوٹھا تیزی سے کی پیڈ پر چل رہا تھا۔ اور سبزیاں؟ وہ آپ روز ٹھیلے والے سے لے لیجئے گا۔ ٹوں ٹوں، ایک اور میسج آ گیا تھا۔ یہ ایگ بیٹر، یہ جوسر، یہ ٹوسٹر، یہ الیکٹرک کیٹل، سینڈوچ میکر۔ اس کی امی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہو جانے والی اشیاء کے نام گنوا رہی تھیں۔ وہ امی زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنی ہی پرسکون، اور لگتا ہے چند سال بعد سب ہی کو بجلی کے بغیر رہنا پڑے گا۔ دور اندیش تو یہ ہے کہ ہم ابھی سے بجلی کے بغیر رہنا سیکھ لیں۔ میسج بھی ساتھ ساتھ ٹائپ ہوتا گیا تھا۔ تمہاری پڑھائی کا نقصان تو نہیں ہوگا؟ جو امی کو اس کی پڑھائی کی بہت فکر تھی۔ میں دن میں پڑھ لیا کروں گا۔ اس کی نظریں موبائل پر نیا آنے والا میسج پڑھ رہی تھیں۔ ڈور بیل بھی نہیں بج سکے گی؟ اب بھی تو لائٹ جانے پر دروازہ دھڑ دھڑانا ہی پڑتا ہے۔ موبائل فون کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس نے دروازے کو دیکھا۔ نہ شیک بن سکے گا، نہ مسالے پس سکیں گے۔ امی اسے مزید آگاہی دے رہی تھیں۔ بجلی کا بل بھی تو نہیں جمع کروانا پڑے گا، اور ہر ماہ ہزاروں روپے بچ جائیں گے ہمارے تو۔ شیک ہم باہر سے پی لیں گے اور مسالے پیکٹ کے آ جائیں گے۔ وہ اب اپنا ان باکس چیک کر رہا تھا۔ کپڑے تو چلو ہاتھ سے دائل جائیں گے، استری کا مسئلہ ہوگا۔ امی نے کہا، میں تو جینز پہنتا ہی اسی لیے ہوں کہ استری نہ کرنی پڑے۔ اب بھی دادی ماں کی طرح کپڑے تہہ کر کے تکیے کے نیچے رکھ لیجئے گا۔ ہاں، ابو کے کپڑے ڈرائی کلین کروا لیں گے، بجلی کے بل کے پیسے تو بچیں گے نا۔ آخری جملہ اس نے زرمہ کی جانب جھک کر سٹائل سے کہا تھا۔ کوئی ہمارے گھر رات ٹھہرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اچھا ہے نا، رات جو پہلے ہی کالی ہوتی ہے، اور کالی کیوں ہو؟ موبائل فون اب اس نے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ مائکروویو سوچ لو ختم ہو جائیں گے سب چونچلے۔ گھر میں وہی سب سے زیادہ مائکروویو استعمال کرتا تھا، اس لیے امی نے خاص طور سے اس سے پوچھا تھا۔ ان الیکٹرانک مشینوں کی وجہ سے ہی تو کینسر اور ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے۔ ان کی وجہ سے پتہ نہیں کیسی کیسی خطرناک شعائیں کھانوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بات کر کے اس نے فون الفاٹے لیا۔ ایک اور میسج آ گیا تھا۔ ٹی وی نہیں چلے گا، بجلی نہیں ہوگی تو؟ فون میں آ جاتا ہے اب سب کچھ، وہ فون ہی میں دیکھ رہا تھا۔ اور نیٹ؟ ماں نے پوچھا۔ سب ہی کچھ ہے اس میں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو تھپ تھپایا۔ یعنی تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ صبر سے رہ لوگے نا؟ اس کی امی نے ایک بار پھر آسین سے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں؟ ٹی ٹی ٹو فون سے آواز آئی۔ اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ ذرا چارجر الفاٹیے گا، لائٹ نہ چلی جائے، اس نے گھبرا کر جلدی سے کہا۔ بجلی نہیں ہوگی تو تمہارا موبائل بھی چارج نہیں ہو سکے گا۔ امی نے چارجر اس کی سمت بڑھایا۔ پلیز امی، بجلی مٹ کٹوائی گا، ہم بجلی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ علی نے بجلی کے مسئلے پر یو ٹرن لینے میں ایک پل بھی نہیں لگایا تھا۔ واٹر ٹینک سے پانی نکالنا آسان تھوڑی ہے، میری پڑھائی ہی رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، فیل ہو جاؤں گا میں، لائٹ نہیں ہوگی تو؟ گوشت،
मुर्गी मछली की मुझे कहाँ पहचान। अबू ही लाते हैं हफ्ते के हफ्ते, और अब की इतनी कीमती इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस्तेमाल नहीं हो नून गुन्नागी तो जाम हो जाएंगी, आप हाथ से कपड़े धोने लगेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। उम्मी चंद हजार बचाने के चक्कर में कहीं दागिने पैसे ना लग जाएं, प्लीज उम्मी बिजली मत कटवाइएगा।